السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم سورہ شرح کی آخری 2 آیات کا ترجمہ دیکھیں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ جو فا ہے یہ پھر پس لہذا پھر پس، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ عربی میں جب کسی چیز کو کنٹینیو کرنا ہو، گزشتہ سے پیوستہ کرنا ہو، تو اگلے جملے کے شروع میں فا لگاتے ہیں. جیسے وہ کہانی سناتے ہیں عربی میں تو وہ کہتے ہیں فا فا فا، پھر ایسا ہوا پھر ایسا ہوا پھر ایسا ہوا. تو فا 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 جو ہے یہ فی زبر فا، یہ پھر پس دین، انگریزی میں دین THEN والا، اس کے بعد یہ ہوا پھر اس کے بعد یہ ہوا. یہ فا ہے عربی کا. اذا، اذا کا مطلب جب، پھر جب. فرغتا، یہ فارغ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. فارغ، کوئی بندہ فارغ ہو گیا تو وہ فارغ جو ہے فری، ایمٹی، فرغ، اس کو فارغ ہی لکھوں گا میں. فارغ ہو. تا، تا کا مطلب تو. یہ جب عربی میں کسی کو پکارتے ہیں تو تا یا تی لگتا ہے ورب کے اینڈ میں. تی مؤنث کے لیے، تا مذکر کے لیے. فارغ ہو تو، اگر عورت ہوتا تو فرغتی آتا، لیکن مرد ہے تو فرغتا ہے. خیر گرامر ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. فارغ ہو تو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. فا، پھر انصب. یہ انصب کے لیے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ ورب جو ہے یہ عربی میں 3 حرفی ہوتا ہے بیسیکلی. 3، کوئی 4 ہوتا ہے. 5 والا ریئر. تقریباً 90% سے زیادہ، 93%، 94% جو ہیں ورب عربی میں 3 حرفی ہیں. تو یہ نصب، نون صاد بے. جب کسی ورب میں حکم داخل کرنا ہو تو شروع میں الف لگاتے ہیں. تو وہ انصب کا مطلب نصب کر. یہ نصب ہمارا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نصاب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. نصاب، نصب کرنا، نصب کرنا. اب یہ دیکھیں کہ ہم جیسے یہ کیل ہے، یہ دیوار میں نصب کیا ہوا ہے. نصب کا مطلب کھڑا کرنا، اس میں گاڑنا. تو یہ پھر کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا. یہ فارغ اور نصب، اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. وا، اور یعنی کھڑا ہو کے پھر کیا کر. الا، الا کا مطلب کی طرف، کی طرف. الا میں تک بھی آتا ہے، انٹل، تک، انٹل. یا ٹورڈز. رب کا، رب اور کا، رب تیرا. فرغب، فا، پھر ارغب. اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم لفظ راغب ہونا. تو راغب ہونا یہ رغبہ سے نکلا ہے. تو رغبہ، رے غین بے، وہی 3 حرفی ورب. اس کے شروع میں الف لگایا تو حکم ہو گیا ارغب. پھر راغب ہو جا، حکم دے رہے ہیں راغب ہو جا.
اس کا ترجمہ کیسے بنے گا پھر جب تو فارغ ہو تو پس لہذا پھر کھڑا ہو جا. انہی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور تیرے رب کی طرف، یعنی تو اپنے رب کی طرف پھر راغب ہو جا. اب یہاں پر یہ رغبہ کو بھی ڈسکس کریں گے. اب ہم تھوڑا سا اس کا ریویو لیتے ہیں کہ کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ان کی ڈیپتھ کتنی زیادہ ہے. قرآن کے ہر لفظ میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے. یہ ہم روٹین میں جو استعمال کرتے ہیں وہ میننگ بہت محدود ہوتے ہیں. قرآن کی یہ شان ہے کہ اس نے بڑے چن چن کے الفاظ، اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بھیج دیا قرآن میں، واو زبر وا بھی بھیج دیا، تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس میں بھی کوئی ترتیب ہے. یہ نہیں کہ ذرا جملہ مکمل کرنے کے لیے یا اسے جوڑنے کے لیے واو زبر وا لگا دیا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی نور ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ نور السماوات والارض. اب ہم جتنا مجھے سمجھ آیا میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ بھی اس پہ غور کریں. پھر جب فارغ ہو جا، یہ عربی میں فارغ، ایک تو فارغ کو بھی کہتے ہیں، وہ اس کے لیے ایک اور بھی لفظ ہے فاضی، تو وہ اس کو آپ چھوڑ دیں. جو لفظ یہاں پہ آیا اس کو غور کریں. ایمپٹی کو بھی فارغ کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ دیگچی فارغ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیگچی خالی ہے. تو یہ گلاس خالی ہو اس کو بھی فارغ کہتے ہیں عربی میں. دیگچی فارغ ہو اس کو بھی فارغ کہتے ہیں، خالی. تو ایمٹی کو بھی خالی کہتے ہیں. تو جب تو ایمٹی ہو جا، ایمٹی کا مطلب کہ تیرے دماغ میں جو، دیکھیں ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر بیداری طاری ہوتی ہے. جس طرح ہمارے پر نیند طاری ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پر بیداری بھی طاری ہوتی ہے. بیداری کی ایک صفت ہے کہ ہمارے اوپر خیالات کا دباؤ ادھر ادھر سے بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمیں ایک چیز یاد آتی ہے، پھر دوسری یاد آتی ہے، ایک کام کر رہے ہوتے ہیں دوسرا کام یاد آ جاتا ہے، دوسرا کر رہے تو تیسرا یاد آ جاتا ہے. یہ دن میں ہمارے اوپر یہ سچویشن طاری رہتی ہے. جیسے جیسے عصر ہوتی ہے، عصر کے وقت ہمارے جو حواس ہیں وہ سلو ہو جاتے ہیں اور ہمیں سکون کی تلاش شروع ہو جاتی ہے. مغرب آتی ہے تو ہمارے اوپر جو بیداری کے حواس ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. ہماری رغبت جو ہے وہ نیند کی طرف ہو جاتی ہے، آرام کی طرف ہو جاتی ہے. اگر نیند نہیں بھی آ رہی تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ بس اب کام ختم کر کے ہم بیٹھ جائیں، چاہے ٹی وی دیکھیں، چاہے دوستوں میں چلے جائیں، چاہے بچوں میں چلے بیٹھ جائیں، یعنی ہم اپنی پرسنل لائف گزاریں. جو کاروباری زندگی ہے، جو معیشت کی زندگی ہے، اس سے ہم نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر سے جو بیداری کے حواس ہیں وہ کمزور پڑ گئے. اور کون سے حواس غالب آ گئے ہمارے اوپر؟ رات کے حواس، نیند کے حواس ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں. تو نیند کے حواس سکون کے حواس ہیں، پرسنل لائف کے حواس ہیں. دن کے حواس جو ہیں وہ بیداری کے حواس ہیں اور وہ مصروفیت کے حواس ہیں. معیشت، مصروفیت، خیالات کا بار بار بدلنا. تو جب ان حواس سے آپ فارغ ہو جائیں، جب ان خیالات سے، جو خیالات آپ کو مصروف رکھتے ہیں، ان سے آپ فارغ ہو جائیں. اب یہ قانون ہے، فن سب تو کھڑے ہو جائیے. اب یہ کھڑے ہو جانا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ قیام کر لیجئے، حالانکہ قیام بھی عربی کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اتنے رکعت نماز پڑھ لیجئے، یہ بھی نہیں فرمایا. یہ نصب کو جو ہے سیدھا کھڑا ہو جائے کوئی، اس کو بھی نصب کہتے ہیں. اب یہ جو نصب ہے، یہ نصاب کو نصاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک سلیبس بنایا، اس کو یہ جی یہاں سے یہ جی 10 سٹیپ ہیں اس کے، یہ آپ نے، یا 5 سٹیپ ہیں، آپ نے یہ اس کو کھڑا کر دیا، یہ اس کے ذمہ لگا دیا بچے کے. اب بچہ جو ہے وہ 1 سٹیپ طے کرے گا، 2 سٹیپ طے کرے گا، 3 کرے گا، 4 کرے گا، 5 کرے گا، تو پھر آپ کہیں گے ہاں جی اب وہ بچہ اس قابل ہے کہ اس کو پڑھے لکھوں میں شمار کیا جا سکے. تو یہ آپ نے یہ جو سلیبس بنایا تھا اس کو اسی لیے نصاب کہتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک لیول اسٹینڈرڈ کھڑا کر دیا. تو اسی طرح نصب کرنا، جیسے کیل کی مثال دی، یہ بھی دیوار کے اندر گڑ کے کھڑا ہو گیا، تو گڑ کے کھڑے ہو جانے کو نصب ہونا کہتے ہیں. تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں آڈا لا کے کھلو جانا. آڈا لا کے یعنی کہ جم کر، اڈا بنا کر، یعنی نشست لگا کر بیٹھ جانا یا کھڑے ہو جانا، اٹینشن.
تو پھر تو کھڑا ہو جا اٹینشن. اب اٹینشن کس کی طرف کھڑا ہو جا, کس کے ساتھ اٹینشن کھڑا ہو جا؟ اپنے رب کے ساتھ. اور صرف کھڑا نہ ہو, اس رغبت میں اضافہ کر. رغبت کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ چینی کی رغبت ہے, کسی کو میٹھے کی رغبت ہے, وہ بار بار چینی کی طرف جاتا ہے. کسی بندے کو اگر نمکین چیزوں کی رغبت ہے یا چائے کی رغبت ہے, وہ بار بار اس کی طرف جاتا ہے. تو اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کر, یعنی کہ صرف کھڑا نہ ہو, نشست لگا کے بیٹھ نہ جا یا نشست لگا کے کھڑا نہ ہو جا, اٹینشن نہ ہو. اٹینشن ہو اور بار بار اپنے ذہن کو اپنے رب کی طرف لے کے جا. یہ جو رات میں صلاۃ تسبیح ہوتی ہے, تراویح ہوتی ہے اسپیشل رمضان میں, یہ جو مراقبہ جات کیے جاتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے ذہن کو بار بار اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. یہ ہمیں نماز, آپ دیکھیں کہ جو معیشت کا ہائی ٹائم ہے, کاروبار کا, کمانے کا جو ہائی ٹائم ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے جو فکس کیا ہے وہ ہے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج ڈھلنے تک. اس میں کتنی نمازیں ہیں؟ صرف ایک ظہر ہے, ایک عصر ہے. لیکن اب ان کی رکعتیں بھی گن لیں آپ. اب پھر زیادہ نمازیں جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, مغرب, عشاء, فجر. تو یہ بڑے غور کی بات ہے کہ کیوں بیداری میں صرف 2 نمازیں ہیں, اور بیداری کے علاوہ جو آرام کے اور پرسنل لائف کے اور نیند کے جو وقت ہیں اس میں 3 نمازیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ رغبت اختیار کرنے کا موقع زیادہ ہے. ایک بندہ جاب پہ ہے, وہ نشست لگا کے کھڑا نہیں ہو سکتا, اور وہ یہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرف, وہ پھر کاروبار کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا, ایک تو یہ بتایا کہ آپ فارغ ہو جائیں. فارغ یعنی کہ ذہنی طور پہ فارغ ہو جائیں, اور پھر نشست لگا کے کھڑے ہو جائیں. یہ بیسیکلی یہ سورہ مدثر میں بھی ہے, اور سورہ مدثر یا سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ تہجد پڑھا کریں. یہ اس سے بھی اس کا تعلق ہے. سوری. تو بیسیکلی یہ ایک عبادت کا قانون اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ عبادت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر فارغ ہونے کی مشق کریں. آپ کا ذہن فارغ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سارے دن کی کاروائیاں یاد کرتے رہیں اور اس میں گول گول گھومتے رہیں. جہاں آپ گھر پہ آ گئے تو کاروبار کی فکر جو ہے نا, وہ اس کو گھر دروازے سے باہر چھوڑ کے آئیں. اگر مجبوری ہے, کوئی بہت زیادہ فکر مندی ہے, تو اس کو کم رکھیں, اپنے اوپر طاری نہ کریں, فارغ رہیں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے. نمبر 2, پرسنل لائف میں آپ اللہ کی طرف اپنے آپ کو اٹینشن رکھیں. مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, اللہ سے دعا کر کے کریں کہ یا اللہ تعالیٰ مثلا یہ مکان بنانے لگا ہوں میں, اس میں برکت دے. اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں برکت. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری دعائیں ہیں. شیشہ دیکھ رہے ہیں اس کی بھی دعا ہے, بیت الخلاء میں جا رہے ہیں اس کی دعا ہے, باہر نکل رہے ہیں پھر اس کی دعا ہے, اور نہا رہے ہیں اس کی دعا ہے, کپڑے بدل رہے ہیں اس کی دعا ہے. یہ کیوں ہے؟ اتنی دعائیں کیوں ہیں؟ اتنی دعائیں اتنی زیادہ, جوتا پہن رہے ہیں تو اس کی دعا ہے. یعنی کہ آپ دیکھ, اور جہاں پہ دعائیں مخصوص نہیں ہیں وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت ہے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ اٹینشن رہیں اللہ کی طرف, اور آپ صرف اٹینشن نہ رہیں, آپ بار بار رغبت اختیار کریں اللہ کی طرف. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ اسی اصول کے اوپر نمبر 3, بار بار رغبت اختیار کریں. کاروبار کے بعد اپنے آپ کو کاروبار میں ملوث نہ کریں. 24 گھنٹے میں نے دیکھا لوگوں کو فون پہ فون, رات کو 12 بجے 2 بجے وہ لگے ہوتے ہیں, کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, ڈیلیں کر رہے ہوتے ہیں, سارا دن کاروبار کر کے فارغ ہوتے ہیں, شام کو پھر بزنس ڈنر پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن وہ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے, اللہ کے ساتھ رغبت اختیار نہیں کرتے. تو بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ سب یہیں پہ رہ جانا ہے. یہ مذہب کی بات نہیں ہے. جب ہمارے باپ دادا چھوڑ کے مر گئے تو ہم کیسے یہاں پہ رہ سکتے ہیں؟ کیا ایک لگژری لائف ہی زندگی کا حاصل ہے؟ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے. قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ بیلنس رکھیں, بزنس کو بزنس کے تک رکھیں, پرسنل لائف کو اللہ کے ساتھ رکھیں. تو یہ ایک اللہ سے تعلق اور رغبت جو ہے
اس کا بہترین وقت آپ کی پرسنل لائف والا وقت ہوتا ہے، آفٹر بزنس آورس، اللہ کے ساتھ رغبت کے لیے اور اللہ کے ساتھ اٹینشن رہنے کے لیے آفٹر بزنس آورس آر دا بیسٹ آورس. اسی میں بہترین نماز، بہترین مراقبہ، بہترین ذکر اس میں کیا جا سکتا ہے. تو آپ اس پہ آیت پہ غور کریں، ان آیات پہ. یہ صورت یہاں مکمل ہوتی ہے. اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی تو کوئی اور صورت لے کر اس کا ترجمہ دیکھیں گے. شکریہ.